السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں 15 سال سے سعودی عرب میں کام کر رہا تھا، مگر شادی کے بعد میری بیوی نے مجھے وہاں پر ایک دن بھی نہ ٹکنے دیا اور مجھے واپس بلا لیا۔ میں بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور اپنی بیوی کی ضد پر پاکستان واپس آ گیا، مگر میری زندگی جہنم بن گئی تھی۔ زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو چکی تھی، اور میری بیوی کی ہٹ دھرمی تھی جو کہ نہ ختم ہونے والی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کے بعد ایک دن بھی سکون کا سانس نہ لینے دیا تھا، اور نہ ہی مجھے لینے دیا۔ میں لاکھوں روپے اسے بھیجتا اور وہ فضول خرچی میں اڑا دیتی تھی۔ اس نے بچوں کی اچھی پرورش بھی نہ کی، اور نہ ہی اس کے آنے سے میرے رزق میں کوئی برکت ہوئی، بلکہ میں ناکامی کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کے آتے ہی میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور شادی کے 3 سال بعد میں واپس سب کام چھوڑ کر پاکستان آ گیا۔ مگر حد تو اس وقت ہوئی جب مجھے پاکستان میں کوئی بھی ڈھنگ کی نوکری نہ ملی۔ میں روز شام میں دھکے کھا کر گھر واپس آتا، اور گھر آ کر بیوی کی جلی کٹی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ مجھے پاکستان آئے ہوئے 3 سے 4 مہینے ہونے کو تھے۔ میرے پاس جو جمع پونجی تھی وہ میں خرچ کر چکا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی، اور نہ ہی میں سعودی عرب واپس جا سکتا تھا، کیونکہ میں وہاں سے خروج لگوا کر آیا تھا۔ مجھے ان 4 مہینوں میں بیوی کی محبت عزت ایک دن بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ جب بھی کبھی میں اس کے قریب بیٹھتا یا اس سے اپنے دکھ سکھ بانٹنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے ایسی ایسی باتیں سناتی کہ میرا دل بہت برا ہو جاتا، اور میں اٹھ کر گھر سے بھی باہر چلا جاتا۔ وہ ایک بد زبان عورت تھی جس کا اندازہ مجھے آج ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک دن میں سر جھکائے گلی میں بیٹھا ہوا تھا۔ گلی چکا چک بھری ہوئی تھی، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، اور بچے گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے، اور میں ان بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں یہ حسرت ہی رہی، کبھی میں بھی بچوں کی طرح یوں گلیوں میں کھیل سکوں۔ مجھ پر تو بچپن ہی سے ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ میں ان بچوں کو بہت شوق سے دیکھا کرتا تھا، مگر اب نہ وہ شوق رہے تھے اور نہ ہی میں بچہ تھا۔ اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے ملائے مایوسی کے عالم میں اس دکان کے آگے بیٹھا تھا جہاں سے کبھی اعلیٰ قسم کے کھانے جایا کرتے تھے، اور میری والدہ یہاں سے قیمتی سامان لے کر جایا کرتی تھی، اور آج میں اس دکان کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا کہ وہ مجھے ادھار پر کچھ راشن ہی دے دے۔ مگر افسوس کہ مجھ پر قرض اتنا تھا کہ کوئی بھی اب مجھ پر احسان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک اخبار کا ٹکڑا ملا۔ میں نے وہ اخبار کا ٹکڑا اٹھایا اور یوں ہی اس کو تہ لگانے لگ گیا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی، اور وہ خبر دیکھ کر میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میں وہاں سے اٹھا اور جلدی سے اخبار میں موجود اس پتے پر گیا۔ جب میں دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک سیاہ لباس میں ملبوس، شاید وہ اس گھر کا چوکیدار تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں تمتمے ہوئے قدموں سے اندر گیا تو مجھے اس شخص نے بیٹھک میں بٹھایا۔ تقریباً 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد ایک انتہائی اور اچھے لباس میں ملبوس ایک شخص آیا، جسے دیکھ کر میں نے کھڑا ہونا چاہا تو اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے، تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کہ سر یہ اخبار کا ٹکڑا جو کہ میں نے اپنی جیب سے نکالا اور اس شخص کی طرف بڑھا دی، اور کہا کہ آپ کو ڈرائیور کی ضرورت ہے اور مجھے شدید نوکری کی بھی اشد ضرورت ہے۔ تو وہ شخص میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا
کہ کیا تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میں سعودی عرب میں ڈرائیونگ کرتا رہا ہوں۔ تو اس کی آنکھوں میں خشک کی ایک چمک تھی، جیسے اس نے میری فطرت کو بھانپ لیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا گیراج میں۔ بہت بڑی اور مہنگی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک سیاہ رنگ کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ مجھے ایک پرسنل ڈرائیور کی ضرورت ہے اور تم اس کے لیے بالکل مناسب ہو۔ بس تم تھوڑی سی ٹرائل دے دو، اس کے بعد کل سے تم کام پر آ سکتے ہو۔ شرائط ہم اندر بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر بہت ہی خوش ہو گیا۔ میں نے گاڑی کا ٹرائل دیا جو کہ صاحب کو بہت پسند آیا۔ اس کے بعد وہ مجھے واپس بیٹھک میں لے گئے۔ انہوں نے اپنی نوکر سے کہا کہ وہ چائے لے کر آئے۔ مجھے چائے اور بسکٹ وغیرہ پیش کیے گئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں 3 لاکھ روپے ماہانہ سیلری دوں گا اور رہنے کے لیے تمہیں ایک کوارٹر بھی دوں گا، لیکن میرے فارم ہاؤس پر تم وہیں پر رہا کرو گے اور تم میرے اندرونے اور بیرون کام تمام کیا کرو گے۔ میں ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور میں نے حامی بھر لی۔ صاحب نے مجھے 50,000 ایڈوانس دیا اور کہا کہ کل صبح 7 بجے کام پر آ جانا۔ میں خوشی خوشی پیسے وصول کیے اور دروازے کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ مجھے وقت کی پابندی چاہیے۔ کام میں تاخیر کرنے والے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، جوتے، کھانے کو اچھا کھانا، راشن سب لے کر گھر چلا گیا اور خوشی خوشی اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی اور کہا کہ اب پیکنگ کر لو، اب ہمیں کوارٹر میں رہنا ہے۔ تو میری بیوی نے ضد کی کہ نہیں، تم وہیں رہ سکتے ہو، لیکن میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے اسے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ ہٹ دھرم ہی رہی اور کہا کہ میں کسی کوارٹر میں جا کر ہرگز نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو جانا ہے تو جائیے، مگر ہمیں ہمارا خرچہ اور راشن وقت پر ملنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی۔ میرے خوشی پر تو پانی ہی پھر گیا تھا۔ دوسرے دن میں اپنے کام پر چلا گیا۔ صاحب میرے کام سے بہت زیادہ خوش تھے۔ میں ہفتے بعد اپنے بچوں اور بیوی سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ تھا کہ اگر وہ میری بات مان لیتی تو میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکتا تھا، اور دوسری طرف میں یہ اتنی اچھی نوکری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی بیوی بچوں کو نظر انداز کیا، کیونکہ ان کی خوشیوں کے لیے مجھے یہ قربانی دینی ہی پڑنی تھی۔ آخر کار 3 ماہ گزر چکے تھے۔ گھر کے حالات بہت بہترین ہو چکے تھے۔ آہستہ آہستہ مجھے صاحب کے بارے میں کچھ عجب سی باتیں سننے کو ملیں کہ وہ ڈرگز کا اسمگلر ہے اور وہ لڑکیوں کو بھی دوسرے ملک میں اسمگل کرتا ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہرگز نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا تھا۔ فارم ہاؤس پر ان کی بیوی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں کبھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے کوارٹر میں ہی زیادہ تر رہتا تھا۔ جب کبھی صاحب کو کوئی باہر کام ہوتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ میرے علاوہ ان کے ساتھ 2 گارڈز بھی ہوتے تھے جو کہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک دن میں گاڑی صاف کر رہا تھا کہ صاحب گھر سے باہر نکلے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آج میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواؤں گا۔ میں بہت ہی زیادہ حیران ہوا، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ صاحب کے تو کوئی بچے ہی نہیں ہیں، مگر یوں اچانک میں نے سر سے سوال کیا کہ آپ کے تو بچے نہیں ہیں، پھر یہ بچے کہاں سے آئے؟ اور پھر اچانک میرا دل
جیسے ڈر سا گیا کہ کہیں میں نے کوئی غلط سوال تو نہیں کر دیا، کیا مجھے پوچھنا چاہیے تھا یا نہیں؟ تو صاحب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ تم اپنی وردی پہن کر آؤ اور میرے ساتھ چلو، جہاں پر ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر تمہیں ساری کی ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں بہت حیران اور پریشان ہوا۔ میں نے گاڑی کو جلدی سے صاف کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہاں پر میں نے وردی بدلی اور صاحب کو گاڑی میں بٹھا کر ایک نہایت خوبصورت عمارت کے سامنے لے گیا۔ میں نے گاڑی پارک کی اور خود پہلے نکل کر صاحب کا دروازہ کھولا۔ گارڈز بھی تعینات ہو گئے، تاہم گاڑی سے باہر نکلے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس عمارت کے اندر لے گئے۔ میں ڈرتے ڈرتے قدموں کو بڑھا رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی صاحب نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اندر روح باقی ہی نہیں، کیونکہ میرا نام ارشد ہے۔ میں ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن قسمت نے مجھے غیر معمولی حالات میں ڈال کر ایک غیر معمولی انسان بنا دیا۔ اس وقت میری عمر صرف اور صرف 15 برس تھی، جب میری زندگی کا سب سے مضبوط سہارا میرے والد محترم مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا انتقال میرے لیے صرف ایک صدمہ نہ تھا، بلکہ ایک طوفان تھا جو میرے بچپن، میرے خوابوں، میری معصومیت اور میرے مستقبل کو بہا لے گیا۔ میرے والد ایک وڈیرے کے ہاں منشی تھے، اور ان کی ہی آمدنی سے ہمارا گھر کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 4 بہنیں اور میں۔ میری والدہ ایک ضعیف، پریشان حال مگر ہمت والی خاتون تھیں۔ والد کے جانے کے بعد ان کی جھکی ہوئی کمر جیسے مزید جھک گئی تھی، اور آنکھوں میں امید کی بجائے فکر کا سمندر تیرنے لگا تھا۔ میں پڑھائی میں بے حد ذہین تھا۔ میٹرک کا امتحان ابھی مکمل ہی کیا تھا کہ موت نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور میری والد کو ہم سے چھین لیا گیا۔ اس ایک دن نے میری زندگی کا ہر رنگ مجھ سے چھین لیا۔ میرے قلم کی روشنائی ابھی سوکھی بھی نہ تھی کہ مزدوری کی دھول میرے ہاتھوں پر آ کے جم گئی۔ والدہ نے مجھے دیکھا اور کہا، اب تو ہی ہمارا سہارا ہے ارشد۔ اور وہ ایک جملہ میری عمر سے کہیں زیادہ بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دیا گیا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، کتابوں کو بند کیا اور خوابوں کی جگہ حقیقت کا سامنا کیا۔ ابتدا میں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں نے برتن دھوئے، چائے بنائی، جھاڑو دی، لوگوں کی ڈانٹ سنی، لوگوں کے طعنے برداشت کیے، مگر کبھی بھی اماں کی آنکھوں میں نے مایوسی نہ آنے دی، کبھی بہنوں کی امید کو ٹوٹنے نہ دیا۔ میری عمر کے لڑکے اپنے باپ کے پیسوں پر عیش کیا کرتے تھے، اور میں اپنے نازک کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ لیے سارا دن کڑکتی دھوپ میں محنت کیا کرتا تھا، کیونکہ میں اپنی ماں کو اور بہنوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں ہی ان کا واحد سہارا تھا۔ جب میں 18 سال کا ہوا تو میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی، اور میرے والد کے دوست کے ہاں ڈرائیور کی میں نوکری کرنے لگا۔ شرافت چاچا بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے جب میری ڈرائیونگ میں مہارت دیکھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ پیسے تم جمع کرو اور کچھ میں تمہاری امداد کروں گا، تمہیں میں اپنے بیٹے کے پاس سعودیہ عرب بھیج دیتا ہوں، تم وہاں پر ڈرائیونگ کرو۔ مجھے ان کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا۔ میرا شناختی کارڈ بھی بن چکا تھا، تو میں نے اپنی والدہ محترمہ کو بتایا کہ شرافت چاچا نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے کہ وہ مجھے باہر بھیج دیں گے۔ میری والدہ بھی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی، اور انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔
3 ماہ کے اندر اندر میں 18 برس کی عمر میں سعودیہ عرب چلا گیا۔ وہاں پر شرافت چاچا کے دوست کے بیٹے کے ہاں مجھے نوکری ملی، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا تو خود اپنی گاڑی ڈرائیو کیا کرتا تھا، جبکہ ان کے دوست کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اسے ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے سعودیہ عرب میں شدید محنت کی اور خوب پیسے کمائے۔ میں نے سعودیہ عرب میں اپنی ایک گاڑی بھی خرید لی اور اسی پر ہی میں نے کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ اس سارے کام میں میرے دوست نے میری بہت مدد کی تھی، میں اس کا جتنا بھی شکر گزار ہوتا کم تھا۔ میں اسی کے گھر پر ہی رہ رہا تھا۔ ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت اور عالی شان گھر بھی بنا لیا تھا پاکستان میں، اور میری والدہ نے میری 2 بہنوں کے لیے بہت اچھے رشتے بھی تلاش کر لیے تھے۔ ایک دن میری والدہ کا مجھے فون آیا تو انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ میری بڑی بہن اور جو مجھ سے چھوٹی بہن ہے ان کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اور ان کے جہیز کے لیے مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اپنی امی کی بات سنی اور فوراً ہی ان کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ٹرانسفر کر دیا۔ میری آمدن بہت اچھی تھی، میری والدہ بھی بہت خوش ہو گئی، اور انہوں نے میری دونوں بہنوں کو ایک سے بڑھ کر ایک چیز ان کے جہیز میں دی۔ بہت ہی خوش اسلوبی سے میری دونوں بہنوں کا نکاح ہوا اور اس کے بعد رخصتی بھی ہو گئی۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ اس کے بعد پیچھے میری 2 بہنیں رہ گئی تھیں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اب تم اپنے آدھے فرض سے سبق دوش ہو چکے ہو، اب میں چاہتی ہوں کہ جب تم اپنی دوسری 2 بہنوں کا فریضہ سر انجام دے لو تو ہی تم اپنی شادی کے بارے میں سوچو۔ مجھے اپنی شادی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی خیال ہی نہ ہوتا۔ میں تو 25 سال کا بھی ہو چکا تھا، مجھے 7 سال کا عرصہ بھی بیت چکا تھا سعودیہ عرب آئے ہوئے، تقریباً 6 ماہ، اور 1 سال کے عرصے کے اندر اندر میری دوسری 2 بہنوں کی بھی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد میری ماں نے، میری والدہ نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب سجائے ہوئے تھے، کیونکہ اب باری تھی مجھے اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرنے کی۔ میں اتنی جائیداد تو کما چکا تھا کہ میں اپنی شادی خوبصورت طریقے سے کر سکوں۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ اگر مجھے کوئی پسند ہے تو میں انہیں بتاؤں، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں امی، جیسے آپ کو مناسب لگے، آپ میرے لیے جو کریں گی وہی بہترین ہوگا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ تمہاری چھوٹی بہن کی نند بہت ہی سلجھی ہوئی، باشعور اور خوبصورت لڑکی ہے، میں تمہیں اس کی تصویر بھیج دیتی ہوں، تم دیکھ لو۔ اور وہ لوگ اس رشتے کے لیے بھی بہت زور دیے جا رہے ہیں۔ میری ماں نے اس کی مجھے کافی ساری تصویریں بھیجیں جنہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ نہایت خوبصورت، کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا نام امینہ تھا۔ میری والدہ محترمہ نے اس کی بہت سی تعریفیں بھی کی تھیں۔ میں اسے ملا تو نہیں تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے جنموں سے کوئی رشتہ ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ میری بات طے کر دیں۔ میری زندگی ایک خوشگوار موڑ پر شروع ہونے جا رہی تھی۔ میں نے دل میں ہزاروں خواہشیں جگمگانے لگیں۔ میں امینہ کو روز دیکھا کرتا تھا، میں تو اس کی خوبصورتی کا گرویدہ ہی ہو چکا تھا۔ 1 ماہ کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے میری شادی طے کر دی ہے، اب میں چھٹی لے کر پاکستان پلٹ کے آ جاؤں۔ میں نے اپنی منگیتر کے لیے ڈھیروں ساری شاپنگ کی، اور اپنی بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے بھی۔ میں نے اپنی آنے والی زندگی میں کوئی بھی مشکل یاد تکلیف نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے انتہائی
قیمتی تحائف اپنوں کے لیے لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد میری چھٹی کی بھی منظوری ہو گئی اور میں پلٹ کر واپس پاکستان آ گیا۔ جس دن میں پلٹ کے پاکستان آیا اسی دن میرا مایوں تھا۔ میری دلہن مایوں بیٹھ چکی تھی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی ایک جھلک باجی کے موبائل میں دیکھی تھی۔ مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی شادی کے لیے بے تحاشا خوش تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ 3 دن بھی جلد از جلد گزر جائیں، اور آخر کار میری شادی کا دن قریب آن پہنچا۔ شادی کے دن پورا گھر مہمانوں سے چہل پہل بھرا ہوا تھا۔ میری والدہ تیار ہوئیں، بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ پورا گھر لائٹوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میں نے اپنی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ میں نے اپنا کمرہ سفید اور سرخ پھولوں سے سجایا تھا۔ 12 بجے بارات گھر سے نکلی اور تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد دلہن کے گھر پر پہنچ گئی۔ حال میں سرخ لباس میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی، جسے جو بھی دیکھتا تو دنگ رہ جاتا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے حال میں گونجے جا رہے تھے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں نے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا اور امینہ کا نکاح ہو گیا اور ہم رخصتی لے کر گھر آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد میں نے واپس ٹکٹ لگوائی اور میں سعودیہ عرب آ گیا۔ شروع میں میری والدہ کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی۔ میں بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھا۔ جب میں سعودیہ عرب پہنچا تو مجھے پیچھے سے خوشخبری ملی کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ میں جی جان سے محنت کرنے لگا کیونکہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ میری والدہ بھی بیمار رہنے لگی تھیں۔ میں اب زیادہ سے زیادہ پیسے بھیجنے لگا۔ 9 ماہ بعد جس دن میری بیوی کی ڈلیوری تھی اسی دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوں یا ماں کی وفات پر دکھی ہوں۔ میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا مگر مجھے چھٹی نہ مل سکی۔ والدہ محترمہ کے علاج اور اپنی بیوی کے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی سعودیہ عرب میں جو ٹیکسی لی تھی اسے بیچ دیا اور پھر ایک کمپنی میں کام کاج کرنے لگا تھا۔ اس کمپنی میں چھٹی بہت کم ملتی تھی۔ میری والدہ کے انتقال کر رہی تھیں، انہوں نے مجھے چھٹی نہیں دی تھی۔ میں بہت حیران، بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ میں اپنی والدہ کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ میری والدہ کے انتقال کے بعد تقریباً 2 ماہ بعد مجھے چھٹی ملی اور میں پاکستان آ گیا۔ تو میں یہاں آیا تو میری بیوی نے مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ اب اس کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ رہی تھی۔ وہ انتہائی فضول خرچ اور منہ پھٹ عورت تھی۔ اس کے میرے علاوہ اور بہت سے مردوں سے تعلقات تھے۔ میری والدہ نے میرا گھر بچانے کے لیے مجھ سے وہ تمام باتوں کو چھپا کر رکھا۔ میری بیوی میں جتنے پیسے بھیجتا وہ سب کے سب فضول خرچی میں ہی اڑا دیتی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی مجھے وہ اتنی ہی بدصورت لگنے لگی۔ سلیقہ تو اس میں دور دور تک نہ تھا۔ جب میں پاکستان آیا تو میرا رہنا محال ہو گیا اور میں واپس سعودیہ عرب آ گیا۔ میں نے اب اپنی بیوی کو بہت کم پیسے بھیجنا شروع کر دیے تھے۔ میں وہ پیسے وہیں پر جمع کر رہا تھا تو میری بیوی نے زمین اور آسمان ایک کر دیا۔ وہ مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی۔ میں نے اب اس سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، جس کی وجہ سے وہ شکی مزاج ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ مجھ سے بات کرتی تو بس یہی کہتی کہ آپ نے وہاں شادی کر لی ہے، اور میں اسے یقین دلاتا رہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، طلاق دے دوں اور دوسری شادی کر لوں، مگر اپنے بہن اور بچوں کا سوچ کر میں امینہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اس کے اپنے گھر والے اور میری بیوی امینہ۔ اگر میں امینہ کو کچھ کہہ دیتا تو اس کے گھر والے میری بہن کے اوپر زندگی کو تنگ کر دیتے تھے، اسے طلاق دینے کی دھمکی دے دیتے تھے۔ میرا بہنوئی، اب میری بیوی نے تو اس بات کی ضد پکڑ لی کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان آ جاؤں، اور میں ایسا کسی صورت بھی نہیں چاہتا تھا۔ اگر میں انکار کرتا تو میری بیوی مجھے دھمکی دیتی تھی کہ وہ میرے بچوں سمیت یا تو کسی دریا میں چھلانگ لگا دے گی یا خود بھی زہر کھا لے گی۔ انہی دنوں میری اپنی کمپنی کے مزدور سے لڑائی ہو گئی اور میں تو جیل چلا گیا۔ کچھ دن جیل میں رہنے کے بعد انہوں نے مجھے ڈیبوٹ کر دیا تھا اور میں واپس پاکستان آ گیا۔ میرے تمام پیسے بھی بینک میں رہے، وہ بھی مجھے واپس نہ ملے، اور میری تنخواہ بھی جرمانے کی صورت میں رکھ لی گئی۔ یہ میری بیوی کی نحوست تھی جو میری تمام خوشیوں کو نگل گئی۔ میں اب بے روزگار پاکستان میں بیٹھا، اس نے عورت کے طعنے سن رہا تھا جو چند دن پہلے مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے زہر کھانے تک کو تیار تھی، اور آج وہ مجھے طعنے دے رہی تھی کہ میں بے روزگار بیٹھا ہوں اور بچے بیچارے بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ اب اس میں اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے ہر وقت غصے کے ساتھ دیکھتی اور مجھے باتیں سناتی رہتی تھی۔ میری پریشانی بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے پاس جو چند پیسے تھے وہ میں خرچ کر چکا تھا، اور اب تو مجھ پر قرض لینے کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا، 3 مہینے ہونے کو تھے مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا تھا۔ ایک دن میں اسی دکان کے سامنے بیٹھا تھا جہاں پر میری والدہ اپنی پسند کی چیزیں لیا کرتی تھی کہ مجھے اخبار کا ٹکڑا ملا۔ میں نے اخبار کو تہ لگانے کی کوشش کی تو اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی اور میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ وہ ایک ڈرائیور کی نوکری تھی اور کسی بزنس مین کو ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے جلدی سے اس اخبار کو طے کیا اور اپنی جیب میں رکھتے ہوئے اسی پتے پر چلا گیا جو اس اخبار میں درج تھا۔ آخر کار میں نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے سیاہ لباس میں ملبوس ایک آدمی باہر آیا۔ اس نے مجھے اندر بٹھایا تو اس بزنس مین نے مجھے کام پر رکھ لیا تھا۔ میں وہیں پر کام کاج کرنے لگا تھا۔ وہ اور اس کی بیوی ایک عالی شان محل نما فارم ہاؤس میں رہا کرتے تھے۔ میں آج تک ان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ صاحب کے کوئی بچے نہ تھے۔ وہ بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ رات کو اٹھ اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتا تھا، اور اس کی کوئی ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کبھی اس نے کسی کو گالم گلوچ نکالی تھی۔ ہم اسے بالکل فرشتوں کی طرح سمجھتے تھے، لیکن شاید یہ ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ جب میں ان کے ساتھ رہ رہا تھا تو ان کے دوسرے ملازمین سے مجھے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی جس پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر اسی فارم ہاؤس میں رہائش پذیر تھا، کیونکہ مجھے جو پاؤڈر ملا تھا اس میں میری فیملی کے ساتھ میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جائے گی اس چھوٹے سے کوارٹر میں۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر وہ پھر بھی نہ آئی، تو میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کوارٹر میں ان کے آ کر رہنے لگا۔ میری بیوی نے کہا کہ جس طرح تمہارے سعودی عرب میں جانے کے بعد میں یہاں پر رہ لیا کرتی تھی، اب بھی میں رہ سکتی ہوں۔ تم جہاں پر بھی جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ میں تو بہت مایوس ہوا تھا اپنی بیوی سے۔ اس نے مجھے ایک دفعہ بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ ان 3 مہینوں کے اندر بس میں ایک دن بھی
مجھ سے پیار کا ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ میں اس کی باتوں سے بے تحاشا پریشان رہا کرتا تھا، لیکن جب سے میں صاحب کے پاس آیا تھا میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اچھا کھانے کو ملتا، بہن کو ملتا اچھا، اور 3 لاکھ جو میں اپنے بینک میں جمع کروا دیا کرتا تھا گھر کا خرچ وغیرہ نکال کر 2 لاکھ روپے میں آسانی سے بچا لیا کرتا تھا۔ بیگم صاحبہ بہت اچھی خاتون تھی، وہ بھی ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ میں نے ان کا آج تک چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور صاحب بھی بہت دل والے تھے۔ وہ اپنے ملازموں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ ہر عید پر وہ مجھے اور میرے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے بھی لے کے دیا کرتے تھے، اور باقی ملازمین کے ساتھ بھی بہت اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ میں ان کا خاص آدمی بننا جا رہا تھا۔ میں ان کا ہر اندرونی اور بیرونی کام کاج کیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے بے تحاشا خوش رہتے تھے، میں بھی بہت خوش تھا۔ ایک دن صاحب نے مجھے کہا کہ اب ہمیں کہیں اور جانا ہے، لیکن اس بات کی خبر تم کسی کو بھی نہ ہونے دینا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اب تم میرے خاص آدمی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے دھندے کے بارے میں معلوم ہو ہی جائے۔ میں نے پہلے ہی صاحب کے بارے میں کافی سن رکھا تھا کہ وہ ڈرگز اسمگلنگ کرتے ہیں اور لڑکیوں کی اسمگلنگ بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ تو بہت نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ان پر بے تحاشا یقین کرتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یقین بہت جلد چکنا چور ہونے والا ہے۔ میں نے ایک دن صاحب کی گاڑی صاف کرتے ہوئے گنگنا رہا تھا کہ صاحب جی میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آج ہمیں کہیں جانا ہے، تو تم جلدی سے بس تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور والی وردی تبدیل کی اور میں پھر صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہم لوگ ایک سنسان سی عمارت کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، جو کہ ایک فیکٹری کی طرح مجھے معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اتر کر صاحب کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ آئے۔ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور جو ہمارے ساتھ گارڈز موجود تھے ان کو کہا کہ تم لوگ یہیں پر رہو۔ صاحب مجھے ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ جب اندر میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر فیکٹری نما عمارت کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے نشے میں 2000 لڑکیاں فرش پر لیٹی ہوئی تھیں، جن میں میری اپنی بھانجیاں بھی شامل تھیں۔ ان کو دیکھ کر میرا تو دل دھک سا رہ گیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور اپنی بھانجیوں کو اٹھانے لگا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ وہ اتنا روئیں کہ ان کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ صاحب کہا لگا کر ہنسنے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ یہی تو میرا دھندا ہے، یہ نیا مال آیا ہے اور اسے تم ہی سمگل کرو گے۔ میں نے کہا کہ صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ تو اتنی تہجد گزار اور آپ اتنے محنتی ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ میری صاحب سے اب کچھ دوستی بھی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کام کی بھنک آج تک نہ پڑی تھی۔ آخر کار میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھپایا اور اپنی بھانجیوں کے پاس پہنچا۔ ان سے کہنے لگا کہ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص ہمیں ہسپتال سے چرا کر لایا تھا اور اس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہم یہاں تیسری جگہ بکنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا تھا، کیونکہ جس شخص کو میں اپنا دیوتا اور مسیحا ماننے لگا تھا وہ ایک بھیانک چہرہ، ایک درندہ تھا۔ میں اس کی اتنی عزت کیا کرتا تھا۔ میں نے صاحب کے آگے کھڑے ہو کر کہا
کہ یہ تم نے بہت برا کیا ہے، تمہیں میری بھانجیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بلایا اور پھر مجھے پلر کے سامنے باندھ دیا اور اپنی داڑھی اور مونچھ اتار کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ جب وہ میرے سامنے بیٹھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ وہ سامنے بیٹھا انسان کوئی اور نہیں، میرا بڑا بہنوئی تھا۔ میں اتنے دنوں سے اس شخص کے ساتھ تھا اور وہ مجھے پہچان نہیں سکا۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کر رہا تھا۔ مجھے میری والدہ نے بتایا تھا کہ میرے بڑے داماد بہت امیر ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ یہ کریں گے۔ وہ اپنی بیٹیوں سے ہی میری بڑی آپی کا انتقال شادی کے 5 سال کے بعد ہی ہو چکا تھا۔ اس بات کا مجھے اندازہ تھا اور مجھے یہ بھی علم تھا کہ ان کی بیٹیاں اب ان کے پاس ہیں۔ میں اپنے گھر میں ہی اس قدر الجھا ہوا تھا کہ میں اپنی بہن کی خبر ہی نہ لے سکا، بس اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ وہ درندہ صفت انسان جسے ہی موقع ملا، اس نے شیطانیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ میرے بہنوئی نے لڑکیوں کی سپلائی کا دھندا شروع کیا اور پھر اس گناہ کی دلدل میں ایسا دھنسا کہ انسانیت کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ افسوس تو اس پر مجھے تب ہوا جب اس نے اپنی ہی بیٹیوں کو اس گھناؤنے کاروبار کی بھیٹ چڑھایا دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بڑی بھانجی نشے میں دھت، ہوش و حواس سے بیگانہ، گرتی پڑتی اپنی عزت کا جنازہ اٹھائے کھڑی تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا، میرا دل چیخ چیخ کر رو رہا تھا، میری غیرت تڑپ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور یہ شیطان صفت شخص اس میں دفن ہو جائے۔ میں نے ضبط کا دامن چھوڑا، آنکھوں میں انگارے سینے، میں طوفان لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میرے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے ہر قدم پر انتقام کی چنگاریاں برس رہی ہوں۔ میں نے لپک کر اس کے گریبان کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ میری مٹھیاں فولاد بن چکی تھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میں دھاڑا کہ تو صرف ذلیل نہیں بلکہ شیطان کا بھی باپ نکلے گا۔ تو نے انسانیت کا گلا گھونٹ دیا ہے، تو نے باپ جیسے مقدس رشتے کو بھی بیچ ڈالا۔ تو جیتا ہوا مردہ ہے کمینے۔ میری چیخوں میں جلے ہوئے ایک ضمیر کی آگ تھی۔ میرے الفاظ اس کے وجود پر کوڑے برسا رہے تھے۔ فضا میں صرف اور صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، انصاف، انتقام اور بے بسی کی سسکیاں۔ جیسے ہی میں نے اس کا جا کر گریبان پکڑا تھا، میری مٹھیاں اس کی گردن پر کہر بن کر ٹوٹنے کو تھیں کہ اچانک سائے لپکے اور مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میرے ہاتھوں کو بے دردی سے موڑا گیا، مجھے دھکے دے کر ایک پرانی سی کرسی پر پٹخا گیا اور پھر رسیوں سے مجھے جکڑنا شروع کر دیا گیا۔ میرا جسم چیخ رہا تھا مگر میری زبان مسلسل اس درندے کو کوس رہی تھی۔ میں مسلسل تڑپتا رہا مگر وہ رسیوں کی جکڑن اور ان کے کہکہوں کے بیچ اپنی شیطانیت کے مزے لے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آگ تھی لیکن جسم بے بس ہو چکا تھا۔ وہ کرسی میرے لیے پھانسی کا پھندا بن چکی تھی اور وہ سب درندے میرے گرد ایسے منڈلا رہے تھے جیسے بھیڑیے اپنے شکار پر چھپٹنے سے پہلے کھیلتے ہیں۔ میں بے بسی کی انتہاؤں پر تھا لیکن میرے دل میں نفرت کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ میں جانتا تھا یہ بازی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے، یہ بدلہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ میری خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے جو بہت جلد سب کچھ بہا لے جائے گا۔ میں نے اس شخص سے کہا، تم بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے ہو، تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور وہ تم سے ضرور جواب مانگے گا۔ ہر چیز کا ایک دن حساب دینا ہوگا۔ تم جتنا بھی چھپ لو مگر رب کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔
وہ شخص مسلسل کہے لگاتا رہا، جیسے میری باتوں پر ہنسی آ رہی ہو، جیسے انسانیت اس کے لیے مذاق بن چکی ہو۔ اتنے میں باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دروازے کے پار جیسے کسی کے قدموں کی چاپ گونجی۔ ایک لمحے کو سب کچھ تھم گیا۔ وہ مالکن کی گاڑی تھی۔ میں نے سوچا شکر ہے، اب میری فریاد سننے والا کوئی آیا ہے۔ وہ عورت جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی آواز بلند کی۔ میں نے سوچا وہ ضرور میرا ساتھ دیں گی۔ میں نے فوراً صاحب کی شکایتیں شروع کر دیں اور کہا کہ دیکھیں یہ شخص کیا کیا ظلم کرتا رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس پردے کے پیچھے کون ہے۔ جیسے ہی وہ اندر آئی اور میں اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ وہ عورت سیدھی جا کر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میری سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ صاحب نے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھا اور کہا، دیکھو تمہارا شوہر کیسے تل میں لا رہا ہے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکا کہ وہ عورت میرا تعلق کیسے اس شخص سے جوڑ سکتی ہے۔ میں ان کا شوہر کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں اسے دیکھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور جو چہرہ نقاب کے پیچھے سے نکلا اس نے میرے جسم سے جیسے روح کھینچ لی ہو۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں نقش ہو چکا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم پر 100 کوڑے برسائے ہوں۔ میں تو کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی کا ایک طوفان تھا اور میرے دل میں قیامت برپا تھی۔ میں جی جان سے کوشش کر رہا تھا کہ ان لڑکیوں کو کسی طرح چھڑوا لوں، کسی طرح اس عذاب سے نکال لوں، مگر میں ایک اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ چاروں طرف درندے تھے اور میں تنہا اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل جیسے سینے کو چیرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میری نظریں اس پردے کی طرف گئیں جہاں سے وہ چہرہ نکلا تھا، اور جب وہ چہرہ صاف نظر آیا تو میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ آمینہ کا تھا، میری ہی منگیتر، میری ہی امانت آمینہ، جو اس سب کچھ کا حصہ تھی۔ میری آنکھوں نے جیسے ماننے سے انکار کر دیا، دل نے جھٹلا دیا، لیکن حقیقت سامنے کھڑی تھی اور حقیقت بھی بے رحم تھی۔ اتنے میں وہ آدمی میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی راز اگلنے والا ہو۔ وہ میرے بالکل سامنے ہی آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اب وقت ہے کہ تم سچ جان لو۔ میرا نام شکور ہے اور میں امینہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ میری روح میں اس کا عکس بسا ہوا تھا، مگر میرے گھر والے امینہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ میں ان سے بات کرنے ہی والا تھا کہ تمہاری ماں تمہاری بڑی بہن کا رشتہ لے کر آ گئی۔ میری ماں کو تمہاری بہن بہت پسند آئی اور پھر انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ میں نے انکار کیا، مگر ان کے دباؤ کے سامنے میں کمزور پڑ گیا اور شادی کر لی۔ میں شروع سے ہی یہی کاروبار کرتا تھا، لڑکیوں کی خرید و فروخت، ان کو نوچنے والا ایک نظام، اور امینہ اس کاروبار میں میری پارٹنر تھی۔ ہم دونوں نے مل کر یہ نیٹ ورک بنایا تھا۔ شروع میں ہم صرف کاروباری ساتھی تھے، پھر یہ رشتہ محبت میں بدل گیا۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارا یہ تعلق ہمارے گھر والوں کے لیے ایک ناقابل قبول تھا۔ جب تمہاری بہن سے میری شادی ہوئی، کچھ ہی عرصے بعد وہ جڑواں بیٹیوں کی ماں بنی اور پھر مزید بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ میرے کاروبار کو وارث مل گئے تھے، نئی فصل اگ چکی تھی۔ جب میری بیٹیاں
3 سال کی ہوئیں تو میں نے تمہاری بہن سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں انہیں بھی اپنے بزنس میں ہی شامل کروں۔ جب اس نے پوچھا کہ کس بزنس میں، تو میں نے صاف کہا کہ میں انہیں سمگل کروں گا، ان کی پرورش اپنے طریقے سے کروں گا تاکہ یہ میرے کاروبار کو سنبھال سکیں۔ وہ میری بات سن کر جیسے پاگل ہو گئی، چیخنے لگی، رونے لگی، مجھے روکنے کی کوشش کی۔ وہ کہنے لگی کہ سب کچھ بتا دے گی، پولیس کو، میڈیا کو، رشتہ داروں کو، سب کو۔ اس وقت تو میں نے اسے طلاق کی دھمکی دے کر چپ کروا دیا، لیکن وہ زیادہ دیر چپ نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے بھاگی، دروازے کی طرف دوڑی اور اسی لمحے میں نے پیچھے سے گولی مار دی۔ اس کے جسم سے جان نکلی تو میں نے اس کی لاش کو رسی سے باندھ دیا اور اسے لٹکا دیا جیسے اس نے خودکشی کی ہو۔ اس کے بعد تمہاری ماں نے آمینہ کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا۔ یہ بھی ہماری ہی ملی بھگت تھی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ تم سعودیہ عرب کے رہائشی ہو اور وہیں رہو گے، اور یوں ہمیں ایک ساتھ رہنے کا کھلا موقع ملے گا، کوئی ہم لوگوں کو روکنے والا نہ ہوگا۔ شکور نے سرد لہجے میں بولنا جاری رکھا، جتنا پیسہ تم سعودیہ سے کما کر پاکستان بھیجتے تھے وہ سب میں اور امینہ مل کر اڑایا کرتے تھے۔ ہم دونوں تمہارا خوب مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تم وہاں گدھوں کی طرح دن رات ایک کر کے محنت کرتے، خود کو چوٹ پہنچاتے، پسینے میں نہاتے، اور یہاں ہم اس پیسے سے عیاشی کرتے۔ مہنگے ہوٹل، قیمتی کپڑے، سیر و تفریح، ہر وہ چیز جو ایک عیاش زندگی میں ہو سکتی ہے وہ ہمارے پاس تھی۔ اس بات کا تمہاری والدہ کو کوئی علم نہ تھا جب تک ایک دن وہ بازار میں کسی کام سے نہیں نکلی۔ اس دن اتفاق سے آمینہ میرے ساتھ بازار میں گھوم پھر رہی تھی۔ تمہاری ماں نے ہم دونوں کو دیکھا مگر وہاں پر کچھ نہ کہا، لیکن جب گھر آئیں تو امینہ سے سوال اور جواب کرنے لگی۔ امینہ کو شاید سوالات گراں گزرے، وہ شدید غصے میں آ گئی اور پھر اس نے بغیر سوچے بغیر سمجھے ساری کی ساری حقیقت ان پر آشکار کر دی۔ اس وقت تمہاری ماں کو جیسے کسی نے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہو۔ وہ ہلکی تھی مگر حوصلہ رکھتی تھی، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر امینہ نے یہ ناپاک تعلقات ختم نہ کیے تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ امینہ گھبرا گئی اور اس نے مجھے فون کر کے ساری بات بتائی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اپنی ساس کو ڈراؤ، دباؤ میں لاؤ، مگر تمہاری ماں کوئی عام عورت نہ تھی۔ وہ نہ ڈری نہ جھکی، نہ ہی کسی بلیک میلنگ کا شکار ہوئی۔ پھر ہم نے ایک اور سازش سوچی۔ امینہ نے کچھ دن کے لیے خود کو بہت نیک، فرما بردار اور اچھی بہو کے طور پر پیش کیا، اتنی اچھی کہ تمہاری ماں بھی نرم پڑنے لگی۔ اور پھر ایک دن اسی نرمی کا فائدہ اٹھا کر امینہ نے ان کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ ہمیں یقین تھا کہ تمہیں اتنی جلدی چھٹی کسی صورت نہیں ملے گی، اور نہ ہی تم یہ جان سکو گے کہ تمہاری ماں کا اصل میں انتقال کیسے ہوا بھی وہی جو ہم نے سوچا تھا۔ تم وقت پر نہ پہنچ سکے اور ماں کی موت ایک معمولی بیماری قرار دے دی گئی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پلان تم تھے۔ تمہیں بھی کسی طرح بہلا پھسلا کر اس گھناؤنے کھیل میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر جب تم سعودیہ عرب سے واپس آئے تو تم نے کوئی ایسی لالچ یا کمزوری ظاہر نہیں کی۔ تم نے کبھی پیسے کا طمع نہیں دکھایا، نہ کبھی کسی غلط کام کی طرف مائل ہوئے۔ اس لیے ہم نے پرانا طریقہ اپنایا۔ جیسے پہلے امینہ میرے ساتھ پردے میں رہتی تھی، وہ آج بھی میرے ساتھ ویسے ہی رہتی ہے۔ جب تم نے اسے کوارٹر میں رہنے کو کہا تو میں نے ہی اسے روکا تھا۔ میں نے کہا کہ تم وہیں رہو۔
وہ تم سے ملنے روز آیا کرتی تھی۔ تمہارے بچے نانی کے گھر رہتے اور تم اپنی ڈیوٹی میں اس قدر کھوئے ہوئے تھے کہ تم نے کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ بیوی کہاں ہے، بچے کیسے ہیں۔ تم تو بس ایک ذمہ دار شوہر اور باپ کی تصویر بنے رہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ امینہ ہر رات میرے ساتھ رہتی تھی۔ یہ سب کچھ ہم لوگوں کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، ایک ایسا جال جس میں مجھے برسوں پہلے پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج وہ سب کچھ میرے سامنے آیا ہو چکا تھا۔ وہ چہرے جو کبھی اپنائیت کے نقاب میں چھپے ہوئے تھے، اب اپنے اصل رنگ کے ساتھ بے نقاب ہو چکے تھے۔ شکور کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونجے جا رہی تھی، مگر میرے اندر ایک سکوت تھا، ایک درد جو الفاظ سے باہر نہ نکلتا تھا۔ شکور نے کہا، اب ہم چھپ چھپ کر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے سب کچھ تمہیں دکھانا لازمی ہو گیا تھا۔ ہم نے آج خود یہ راز کھول دیا تھا تاکہ تجھے پوری تصویر دکھا سکیں۔ میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں نمی، دل میں ایک ہی دعا، یا اللہ میرے بچوں کو، ان بچیوں کو جنہیں اس شیطانی کھیل کا شکار بنایا گیا، اپنی پناہ میں رکھ۔ ابھی میری یہ دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک صحن میں ایک شور سا مچ گیا۔ میں نے اپنی گردن موڑ کر دیکھا، غفور جو برسوں سے اس حویلی کا چوکیدار تھا، پولیس کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ پولیس نے آتے ہی شکور اور امینہ کو دبوچ لیا۔ وہ دونوں کچھ کہنے ہی والے تھے کہ پولیس ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال چکی تھی۔ ان کی چیخ و پکار، انکار، وضاحتیں سب بیکار تھیں۔ قانون کا شکنجہ ان پر تنگ ہو چکا تھا۔ اسی وقت کئی لڑکیاں بھی بازیاب ہوئیں جنہیں عرصہ دراز سے قید میں رکھا گیا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی، کمزور مگر آزاد سانسیں لیتی ہوئی باہر آئی۔ میرا دل چاہا میں سجدے میں جا کر شکر ادا کروں۔ میں نے وہ تمام پیسے جو برسوں سے محنت کر کے کمائے تھے، ایک نیا آغاز کرنے میں لگا دیے۔ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اپنی بھانجیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں جٹ گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب یہ سب بچیاں نہ صرف محفوظ ہوں گی بلکہ ایک باعزت زندگی کو بھی گزاریں گی جو ان کا حق ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آیا۔ شکور کو اور آمینہ کو دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت میں جب فیصلہ سنا جا رہا تھا تب بھی میں نے کوئی فتح کا جشن نہ منایا، بس خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر کے دل میں یہ کہا، بدلہ لینا میرا کام نہ تھا، میں نے صبر کیا اور میرے رب نے میرے ساتھ انصاف کیا۔ وقت گزرتا گیا، زخم دھیرے دھیرے بھرنے لگے تھے، لیکن ان کے نشانات میرے دل پر ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ میں نے زندگی کو ایک نئی ڈگر پر ڈال دیا تھا، ہر لمحہ ایک نئی ذمہ داری کا بوجھ تھا، لیکن میں مطمئن تھا کہ اب میرے ارد گرد سب محفوظ ہیں۔ میری بھانجیاں اسکول جانے لگیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں واپس آنے لگیں جو کبھی خوف اور آنسوؤں میں چھپ گئی تھیں۔ میرے اپنے بچے اب میرے قریب تھے اور مجھے ایک باپ کا اصل فخر محسوس ہونے لگا۔ میں نے ان سب کے لیے وہ زندگی بنائی جو شاید پہلے انہیں نصیب نہ تھی۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہی آسمان جہاں میں نے کبھی اللہ سے انصاف کی فریاد کی تھی۔ آج میرا وہی دل گواہی دے رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کچھ زخم رہتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہ سور نہیں بنتے بلکہ سبق بن جاتے ہیں، اور وہی سبق میری زندگی کا سرمایہ بن چکے تھے۔ میں نے زندگی کے اس بھیانک باپ کو بند کیا اور ایک نئی کتاب کا آغاز کیا جس کے ہر صفحے پر امید، ہمدردی اور نئی روشنی کی تحریر تھی، اور یوں اندھیروں سے لڑتے لڑتے میں روشنی کی طرف لوٹ آیا تھا۔
میں نے اپنی کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی ٹوٹ جائے، اگر اس کے اندر سچائی باقی ہو تو رب اسے سنبھال لیتا ہے، اور جب سب در بند ہوں تب آسمان کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔